ویلکم بیک ناظرین الیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھا جب الیکشن چل رہے تھے امیدوار بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کا وہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ تھا جو کہ بڑی خبروں کی جو ہے وہ زینت بن رہا تھا. بہت ساری لڑائیاں جھگڑے اور کارکنان آپس میں گتم گتہ دکھائی دیے. الیکشن ہو گئے ہیں, دعوے سب نے کیے تھے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی اس بار مہم چلائی اور بہت سارے جلسے بھی کیے, کارنر میٹنگز بھی کی, مگر سیٹ نہ لے سکی. اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے امیدواروں کی اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اس کے کچھ احوال جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی تھے اس حلقے سے اور رہنما ہیں فیضان راوت صاحب. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھوڑا سا وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی کروایا ہے, ترقیاتی کام کروانے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ پھر کیوں نہیں پڑے. ایک سوال ہے, ایک سیدھا سادہ سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے رضا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے ڈیولپمنٹ کے کام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کافی زیادہ ہوئے. تمام لوگوں کو اس کی ڈیٹیل پتہ ہے, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہاں پر سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ امیدوار جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہر حلقے سے کھڑے کیے گئے وہ لوکل اور مقامی امیدواروں کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کیمپین چلائی. لاسٹ 20-25 دن میں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حالات کر دیے گئے, آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب ڈفرینٹ پریس کانفرنس میں ڈفرینٹ جلسوں میں کس طرح سے پکار رہے تھے, کس طرح نام لے رہے تھے. میں ریپیٹ نہیں کروں گا, آپ کو پتہ ہی ہے اور ڈیٹیل آپ نکال بھی سکتے ہیں. اور ہمارے امیدواروں کو دھمکایا گیا ڈفرینٹ طریقوں سے. تو یہ ہارنے کی وجہ وہ دھمکیاں تھیں؟ میں آگے آ رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے لوگ کیمپین نہیں پراپر کر سکے, ہمارے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کو ڈسٹرب کیا گیا, ہمارے ووٹوں کو خراب کیا گیا, ڈبل اسٹیمپ کیے گئے. بوگس ووٹوں کی تعداد چیک کرنے آتا ہوں تمام حلقوں میں, جو 9 پی ایس کے حلقے ہیں اور 4 این اے کے حلقے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نے کافی زیادہ ووٹ دیے. دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جب یہاں پر الطاف حسین صاحب نے جب کیمپین سٹارٹ کی تھی تو 8 سال بعد کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے اور 22 سال عمران خان کو لگے تھے اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کراچی میں. خاص طور پہ اس وقت جو پارٹی جو پرسیپشن جو نیریٹو بلڈ کر چکی ہے, اس کے اندر جو مقامی لوگ ہیں جو کراچی کے جو جن کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے, مہاجر ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مقامی کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن بھی کیا ہے, ان کو ووٹ بھی دیا ہے. آپ ووٹ کا تناسب اگر چیک کریں گے, ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کراچی کا ووٹ خراب ہونے کے باوجود بھی 4.5 لاکھ 5.5 لاکھ ووٹ پورے کراچی سے لیے گئے ہیں. اس کے بعد 3 کی جگہ 7 سیٹیں لی گئی ہیں. انشاءاللہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے اسے 15 سے 16 سیٹیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 22 سیٹوں میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے. پھر ہمارا چوری بھی کیا گیا. ایم کیو ایم اتنا سارا الیکشن چوری کرنے کے باوجود وہ سمجھتی تھی کہ اس کی 17 سیٹیں ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہوں گی کسی بھی جگہ پہ, وہ 17 سیٹیں لے کے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے. یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس لوگ آئیں, یہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا. اسی رات انہوں نے جہاز پکڑا اور شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے. 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت برداشت کے کالک پوتنے کے بعد, لوگوں کے روزگار تباہ کرنے کے بعد, لوگوں کی تمام چیزیں کرنے کے بعد اس پی ڈی ایم حکومت نے شہباز شریف صاحب کے پھر ترلے کرنے چلے گئے. اس وقت بھی ہم نے جو بلاول صاحب کا آپ اسٹانس چیک کریں گے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ سندھ میں ہمیں مینڈیٹ ملا, سندھ میں ہم حکومت بنائیں گے. 2/3 اکثریت سندھ میں حاصل کی. اس کا مطلب کام کیا ہوگا نا, لوگ بیوقوف تو نہیں ہے. اب اس کے آگے آپ چلے جائیں, پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہر حلقے سے اپنے بندے کھڑے کیے اور ہر صوبے سے پیپلز پارٹی کا نمائندہ موجود ہے. تو ہم تو ایک نیشنل لیول کی جماعت ہیں, تو ہم یہ لائقائی جماعت سے کیا بات کریں گے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کافی زیادہ پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, کیمپین نہیں چلانے دی گئی, تمام الیکشن کو سبوتاژ کیا گیا. اچھا, اب ایک تاثر یہ ہے فیضان صاحب, میں یہ سوال اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا عمومی طور پہ یہ تمام چیزیں تب لوگ کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں قریب, اس میں جیتنا اور اپنے لوگوں کو ووٹ بینک کو ذرا انکریز کرنا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول صاحب سے, آپ تمام امیدواروں کی. بلاول صاحب اب آپ کو ووٹ نہیں دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, تو جو ترقیاتی کام چل رہے تھے وہ رک ہم اس سے جائیں زیادہ گے. کام کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نے پیپلز پارٹی نے 22 ارب روپے خرچ کیے تھے تو انشاءاللہ اب بلاول صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں 3-4 گنا زیادہ پیسہ اب کراچی میں لگاؤں گا, اس کو خود مانیٹر کروں گا, دیکھوں گا. ڈیسیلینیشن پلانٹ کی طرف, روزگار کی طرف, نوجوانوں کی طرف, آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں گے. تمام ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا جو آج سے پہلے نگلیکٹ ہوئی ڈفرینٹ وجہ سے. کیونکہ دیکھیں بلدیات میں ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا تھا, لیکن اس دفعہ ہمیں بلدیات میں مینڈیٹ ہے. میئر ہمارا ہے, ہمارا اس وقت سی ایم بھی ہمارا ہوگا. تو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت اچھی خبریں. کراچی میں ماس ٹرانزٹ بھی چلے گی, کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی ہوں گے, کراچی میں میگا پروجیکٹس بھی لگیں گے. کراچی کو ایک چارٹر آف کراچی
ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا ہے اعلیٰ قیادت کے ساتھ. انشاءاللہ اس پہ بلاول صاحب بھی بہت زیادہ ولنگ ہے کراچی کو لے کے, سندھ کو لے کے, پاکستان اچھا کو یہ لے کے. اطلاعات مل رہی ہیں کہ کراچی کے حوالے سے بالخصوص کوئی بلاول صاحب کوئی سرپرائز دینے والے ہیں, کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا. اور ایک بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں, اس کی تردید یا تصدیق کر دی گئی کہ ان کو گورنر شپ جو ہے سندھ کی دی جا رہی ہے. دیکھیں اس بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے اور نہ میں اس بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں. اور دوسری جہاں تک بات ہے سرپرائز کی بلاول صاحب کی, تو وہ یہی ہے کہ اب مزید پروجیکٹس لگیں گے, اب مزید ڈیولپمنٹ. لوگوں کو یہ تکلیف ہے نا کہ سندھ کی, اب آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنس دیکھیے گا کتنی 22 پریس کانفرنس تھی وہ خالد مقبول نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کس حیثیت سے یہاں پر پیپلز پارٹی نے فنڈ لگائے. تو بھائی یہ کراچی کا لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کراچی میں کام نہیں ہونا دینا چاہتے. یہی وہ لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ایک سیدھا سا سوال ہے ویسے, ووٹ کیوں نہیں پڑتے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے اندر اس طرح ووٹ بینک, جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں دیکھیں ہمیں اتنا ووٹ پڑا. دیکھیں یہ آپ نے غلط پوائنٹ لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سیکنڈ لارجسٹ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑا ہے اور وہ انشاءاللہ کنورٹ ہو جائے گا فرسٹ لارجسٹ ووٹ میں. آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ پہلے 3 سیٹیں تھیں اب 7 سیٹیں ہو گئیں اور بہت سارا مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پہ ہماری کئی سیٹوں میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. جب ہم وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے, آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹر کے حالات کا مجھ سے زیادہ اندازہ ہے. آپ چیک کروا لیجیے گا کہ جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جہاں رزلٹ بن رہا تھا, کوئی جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا. ہمارے یہاں سے بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اب آپ کو کیا کھول کے بتاؤں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کی گئی. لیکن کوئی بات نہیں, ہم کھڑے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں گراؤنڈ میں رہیں گے, الیکشن لڑیں گے, ہارنے کے بعد بھی لوگوں کا کام کریں گے. یہ تو جیتنے کے بعد کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جیت کے کام کریں گے. آپ کو اس دفعہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے ہر حلقے میں ہارا ہوا کینڈیڈیٹ جس کو زبردستی ہرایا گیا ہے وہ ہر حلقے میں نظر آئے گا. ہم حلقے سے بھاگیں گے نہیں. ہمیں یہ نہیں بتایا جائے کہ آپ جیتے نہیں. ہم اپنے جو بھی کام ہم کروا سکتے ہیں, چاہے وہ ہم مرتضی وہاب صاحب کے تھرو, چاہے وہ ہم بلدیات کے تھرو, چاہے وہ ہم سی ایم کے تھرو, چاہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو. پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جس پارٹی کو ہاتھ دے گی وہی جو ہے حکومت بنائے گا فیڈرل کے اندر. اچھا فیضان صاحب ایک سیدھا سادہ سا ایک اور سوال ہے, وہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں صوبے کی 2 اہم بڑی جماعتیں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھی جاتی ہیں نا ہیں, تو بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو رفٹ ہے, جو اختلافات ہیں, جو شدت ہے, اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کون سی 2 بڑی جماعتیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان. میرے بھائی ایم کیو ایم پاکستان کون سی بڑی جماعت آ گئی؟ 4تھے نمبر کی جماعت کو پہلے نمبر کی جماعت کیا. آپ خدا کا خوف کریں. ایم کیو ایم پاکستان, ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں, ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو کتنی سیٹس لے رہی ہے. یہ تو پورا کراچی جانتا ہے کہ کس طرح ان کو سیٹیں ملی, پورا پاکستان جانتا ہے, پورا سندھ جانتا ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں. اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کو جو سندھ میں سیٹس ملی اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس کو پھر کیٹر کرنا پڑے گا نا آپ کو. تو اس بات کو ابھی فی الحال اب تک جو مل چکی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق جو سیٹس مل چکی ہیں, بڑی کوششیں کی گئیں کہ ایک کسی طرح کا 14-15 بندر بانٹ کر کے پارٹیوں کو کسی طرح الحاق کرا دیا جائے. آپ اس سے اندازہ لگا لائیں سعید غنی کے حلقے میں یہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی نے اتحاد کر دیا. آپ اندازہ تو لگائیں کہ کیا پوزیشن تھی, اور اس کے باوجود بھی سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر 2/3 اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ نیریٹو کو دیا جا رہا ہے پاکستان پارٹی کو, کتنا. بلاول صاحب کی آپ پری الیکشن مہم دیکھ لیں اور پوسٹ الیکشن مہم دیکھ لیں, دونوں چیزوں کو واچ کیجیے گا بڑے کلوزلی. بلاول صاحب نے جس طریقے سے اس عوام کو, اس لوگوں کو اس جگہ اپنے آپ کو پورٹری کیا ہے, بتایا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ ان کے اندر نظر آیا ہے. میں تو ان کو جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے جو وہ سانس لے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو ایک میں نہیں سمجھتا کہ ان سے بڑا کوئی ابھی لیڈر آنے والے وقت میں ان سے بڑا کوئی لیڈر ہوگا ادھر. آخری سوال تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ صورتحال کیا بنے گی اگر ان 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں رفت رہتی ہے. آپ ایم کیو ایم کو سیاسی جماعت نہ کہیں, آپ ایم کیو ایم کو سیاسی جماعت دیکھیں آپ کا بہرحال آپ کا موقف ہو سکتا ہے, وہ ایک پراپر سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, وہ جیت رہے ہیں. اگر وہ سیاسی جماعت ہوتے تو لوگوں کو کھل کے کیمپین کرنے دیتے, لوگوں کو اپنا بیانیاں بتانے دیتے, سب کچھ کرنے دیتے, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو کس نے منع کیا, یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے چونکہ منع کر دیا اس لیے اب ایم کیو ایم کی باتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ سمجھیں گے, مطلب یہ اس بات سے تو یہ چیز جا رہی ہے. آپ لاسٹ 15 دن کو اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کچھ کیا, کس طرح کی اسپیچز کی, کس طرح کی چیزیں کی, کیا واقعات اور حالات. سر بندے ان کے مر رہے ہیں, بندے ان کے 6 مر گئے, وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے مارے ہیں, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہی پرانی ایم کیو ایم ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا. آپ بھی ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں.
ہم تو اپنا نیریٹو لوگوں کو دے رہے ہیں, اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل کیا پورے کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے بیانی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے دنوں میں, اور ابھی بھی دیکھا ہوگا, بلاول صاحب کی ریلی میں بھی دیکھا ہوگا, جلسوں میں بھی دیکھا ہوگا, ڈفرینٹ جگہوں میں بھی دیکھا ہوگا, لوگ جو در جو پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, اس کے نظریے سے متاثر ہو رہے ہیں. اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا, ہم لوگوں تک پیغام پہنچانے والے ہیں. لوگ سمجھدار ہیں, آج کل وہ دور نہیں ہے, آج کل کمیونیکیشن کا دور ہے, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. لوگ سمجھدار ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں, ہر چیز کو خود ہی ایویلویٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, پورے کراچی میں انہوں نے شکریہ کراچی کے بینر لگائے, اور سوشل میڈیا پہ کیا چلتا رہا یہ تو آپ کو پتہ ہے. اب میں تو اس کو نہیں بیان کر سکتا کہ کیا چلتا رہا, آپ کو سمجھدار آدمی ہیں. بہت شکریہ فیضان راوت صاحب اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. کوشش یہ کی تھی ہم نے آج کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بالخصوص ڈاکٹر عاصم اور ان کی ٹیم, اور جو امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو رہنما ہوتے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ترقیاتی کام بہت کروایا ہے. اور اس امید سے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو یہ امید تھی کہ جی ہمیں ووٹ جو ہے وہ ملے گا, مگر ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکے. یہی جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی آئندہ جو یہ باتیں کی جا رہی تھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مسائل بھی بہت سارے ہیں, اور کراچی کے تقریباً ہی سارے ضلع ایسے ہیں جہاں پر بلدیاتی مسائل اصل میں سب سے زیادہ اس کا ایک عام آدمی شکار ہو رہا ہوتا ہے. پھر اسٹریٹ کرائمز کو لے لیں تو اب یہ صورتحال کہاں جا کے رکے گی, بہتری آئے گی نہیں آئے گی, اس کے اوپر کیا اقدامات کیے جائیں گے, اس کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ پروگرام کی جو تھیم ہے وہ کراچی ہے, تو ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم تھوڑا سا بہت ہی زیادہ زوم ان کر کے بھی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں اور بات اس پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, اس کے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو مسائل ہے وہ بھی دکھانا مقصود ہوتا ہے. ناظرین, کوشش یہی تھی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور اس گفتگو, اس رفٹ کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں بھی کیا ہوتا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیحدہ کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز اور مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ. اب تک بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.